شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ السلام علیکم میاں حضور۔ میری میاں حضور سے گزارش ہے کہ آج جو ہے وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ تعلیمات پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانوادہ قادریہ کے آپ بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اور اہل پنجاب کی خود جو ہے بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا بزرگ پنجاب میں موجود ہے۔ آپ شاہ جہاں بادشاہ کے دور حکومت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد بایزید محمد اور آپ کی والدہ راستی بی بی جو تھیں وہ اپنے وقت کی خود صاحب کشف بزرگ تھیں، اور آپ کے جو والد تھے یہ شاہجہاں کی فوج میں افسر تھے۔ جب آپ مادر شکم میں ہی تھے تو آپ کی والدہ کو یہ بشارت ہو گئی تھی کہ آپ بڑے ولی کامل ہیں اور ایک زمانہ آپ سے فیض پائے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ماہ رمضان میں سحری سے اور افطار تک دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی کہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب افطاری ہو جاتی تو آپ دودھ پیتے۔ والدہ نے آپ کی پرورش کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ کی تعلیم و تربیت کی بچپن ہی میں ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تربیت کی ساری ذمہ داری آپ ہی پر تھی۔ آپ کا زمانہ طالب علمی کے دور میں ایک واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، اور وہ یہ ہوا کہ آپ اپنے مدرسے سے آ رہے تھے، شور کوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور وہیں آپ کی تعلیم و تربیت بھی ہوئی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار بزرگ آپ کے قریب آئے، اور آن کے آپ کے قریب جب وہ قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے وجیح اور خوبصورت بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ باہو میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، اور آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا۔ آپ بہت پریشان کہ یہ کیا ہے سب؟ تو آپ نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، سبحان اللہ، اور میں تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا رہا ہوں، تمہیں بلایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں سب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے دربار رسالت میں پہنچا دیا گیا۔ جب میں دربار رسالت میں پہنچا تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑا اور مجھ سے کہا کلمہ پڑھو. تو کلمہ پڑھوایا گیا مجھے. جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی ہدایت پر پڑھا تو کوئی حجاب مجھ پہ باقی نہیں رہا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور مجھ پہ توجہ فرمائی. پھر مجھے حضرت عمر فاروق نے اپنے سامنے بلایا، پھر انہوں نے مجھ پہ توجہ فرمائی. پھر حضرت عثمان غنی نے مجھ پہ توجہ فرمائی. پھر حضرت مولا کائنات نے مجھ پہ توجہ فرمائی. پھر مجھے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ بہو تم ہمارے فرزند ہو. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت حسنین کریمین کے دست بوسی قدم بوسی کی اور آپ نے نہایت شفقت فرمائی مجھ پہ. پھر مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو آپ نے نہایت شفقت فرمائی مجھ پہ اور پھر مجھے واپس وہیں پر جہاں سے لے جایا گیا تھا وہیں چھوڑا گیا. میری عجیب کیفیت تھی اور میری والدہ کو یہ میری کیفیت معلوم تھی. آپ نے تعلیم و تربیت مکمل ہوئی آپ کی، تو آپ کا یہ عالم تھا. اس کے بعد یعنی ان توجہوں کے بعد آپ کا یہ عالم تھا کہ جو ہندو یا کافر آپ کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی جب تعلیم مکمل ہوئی آپ کی تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اب تم ایک کام کرو کہ اب کسی شیخ کامل کو تلاش کرو. تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان آپ نے میری تربیت کر دی اور جو کچھ مجھ پہ عنایات ہو چکی ہیں اب تو مجھے کسی شیخ کی حاجت بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ظاہری شیخ کی ضرورت ہر حال میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. جاؤ اور تلاش کرو. آپ نے کہا میں کہاں تلاش کروں؟ آپ کو ایک بزرگ کا پتہ چلا، شیخ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے ان کی خانقاہ کا رخ کیا. جب آپ وہاں پہنچے تو ان کی ایک کرامات یہ تھی کہ آپ ایک برتن پانی کا چولہے پہ چڑھا رہتا آپ کا ہر وقت اور وہ ابلتا رہتا. جو آپ کے پاس طلب حق کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ اس برتن میں ہاتھ ڈالو. اب جو صرف دنیاوی طلب کے لیے جاتے وہ دیکھ کے ڈر جاتے، کھولتے پانی میں ہاتھ ڈالو وہ بھاگ جاتے. لیکن جو واقعی طلب حق کے لیے جاتے وہ اس میں ہاتھ ڈال دیتے اور جو اس میں ہاتھ ڈالتے وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے. سبحان اللہ. تو آپ سلطان باہو جب وہاں پہنچے تو آپ یہ سب منظر دیکھتے رہے. تو آپ نے آپ سے پوچھا، حضرت حبیب اللہ نے سلطان باہو سے کہ یہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں بھی طلب حق کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے کہا تم نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اس میں؟ آپ نے فرمایا جو ہاتھ ڈال رہے تھے ان کا حال مجھے معلوم ہے سب. سبحان اللہ.
واہ واہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو تم ایک کام کرو، یہ ہماری جو مسجد ہے اس کا جو حوض ہے وضو کرتے ہیں لوگ، تم اس کو بھرو گے اور مسجد کو روزانہ صاف کرو گے، دھو گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کو ایک مشق دے دو. آپ کو ایک مشق دے دی گئی. آپ ایک مشکیزہ بھر کے لائے اور آپ نے جب حوض میں ڈالا تو پوری حوض بھر گئی، ایک ہی مشکیزہ سے. اور آپ نے اس میں سے پانی نکال کے جو فرش پہ ڈالا تو پورا فرش صاف ہو گیا. تو خادموں نے یہ بات جا کے آپ کو بتائی کہ حضرت وہ جو لڑکا آیا ہے اس کی یہ کیفیت ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس کو ہمارے پاس بھیجو. آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا سلطان باہو کو، اور آپ کے قلب پہ توجہ ڈالی. جب توجہ ڈال چکے آپ تو آپ نے پوچھا کہ باہو تم نے کیا دیکھا؟ کہا حضرت جو ابھی میں نے دیکھا یہ بچپنے میں دیکھ چکا ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. نے فرمایا اچھا. تو آپ اچانک آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے حبیب اللہ. ان کے پیچھے سلطان باہو نے بھی پرواز فرمائی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ جو ایک بوڑھے کسان کی شکل میں جو ہے ہل چلا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو آپ بھی ایک کسان کی شکل میں آپ کے پاس ظاہر ہوئے اور کہا کہ حضرت لائیں یہ ہل میں چلاتا ہوں. آپ نے کہا باہو تو یہاں آ گیا. آپ نے فرمایا حضرت جہاں آپ جائیں گے میں تو وہیں جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں سے بھی غائب ہو گئے. میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں. تو میں بھی سپارہ قاعدہ لے کے پہنچ گیا. واہ 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 سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ باہو تو یہاں بھی آ گیا. آپ نے کہا حضرت جہاں آپ جائیں گے میں تو وہاں پہنچوں گا. آپ نے فرمایا کہ باہو تو جس منزل کا ہے نا وہ منزل میرے پاس نہیں ہے. اب میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ دیتا ہوں. تو دہلی میرے شیخ کے پاس چلا جا. آپ وہاں جاؤ. شیخ عبد الرحمن قادری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کی خدمت میں جاؤ اور تمہارا مقصود تمہیں وہیں سے حاصل ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں دہلی کے لیے روانہ ہو گیا اور دہلی پہنچے. آپ جب دہلی پہنچے آپ تو دہلی میں آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت شاہ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اپنے کچھ خادم بھیج دیے کہ ایک ایسے ایسے وضع قطع کا شخص ہے وہ پنجاب سے آ رہا ہے، اس کو ہماری خانقاہ تک لے آؤ عزت و احترام کے ساتھ. آپ کے یہاں خانقاہ پہ لے گئے وہ آپ کو. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا جس نے بھیجا اس نے بتا دیا. سبحان. پھر آپ نے آپ کو بیعت فرمائی اور پھر آپ پہ توجہ فرمائی. تو آپ کو ایک ہی توجہ میں بار میں آپ نے تمام منازلیں طے کرا دیں. سبحان. اب آپ کی کیفیت میں ایک جذب طاری ہو گیا. آپ خانقاہ سے نکلے
اور دہلی کے بازاروں میں گھومنے لگے. تو دہلی کے بازاروں میں گھومنے لگے تو آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ جس پہ نظر ڈالتے توجہ کرتے ذرا سی بھی اور وہ مرتبہ ولایت کو پہنچ جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 3 دن تک معاملہ جاری رہا. آپ کے شیخ تو یہ بات آئی, آپ نے فرمایا کہ کون ایسا شخص آ گیا ہے یہاں پہ, جاؤ اپنے خادموں سے کہا دیکھو. دیکھے تو آپ ہی تھے. آپ کو پکڑ کے لائے کرنے کے حضرت یہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ باہو کیا کر رہے ہو یہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جاؤ اب دیکھو نظارہ اس کا. تو میں وہی دیکھ رہا تھا لوگوں میں. آپ نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں کرتے, اب تم واپس اپنے علاقے میں جاؤ. پھر آپ واپس شور کوٹ آ گئے.